ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ناظم فضیلت الشیخ اسرائیل علیاوی صاحب حفظہ اللہ و تولی، اسٹیج پر اور اس جلسے میں تشریف فرما علماء کرام، کلیا چک مالدہ کے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جس دھرتی پہ جس زمین پہ ہم اور آپ رہتے ہیں، اس
اس زمین کے اوپر رہنے والی یہ انسان، چرند پرند، ان تمام لوگوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خصوصی طور پر پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے دو راستے بنا دیے، دو راستے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دیے، ایک راستہ برائیوں کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، اور ایک راستہ آپ کا جنت کا راستہ، ایک راستہ آپ کا بہترین راستہ ہے۔ اور نبیوں کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا اور آپ کا ایک ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا حساب ہوگا، اور ہر پل کا حساب ہوگا۔ یوں تو جتنے بھی دھارمک کتابوں کو آپ پڑھیں گے، ہر دھارمک کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ جیسے انسان مرا تو ختم نہیں ہو جائے گا، ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھا مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ہوگا، مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ہوگا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، اور ہر حال میں زندہ کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، تمہیں اس زندگی کے بعد ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں اس دنیا میں ختم کر دیں گے۔ تم کو ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں یہ دنیا دی ہے، اور اس دنیا کے اندر تم زندگی کاٹو، ہم تمہیں موت ضرور دیں گے، ہر حال میں تمہیں مرنا پڑے گا۔ تم جس موت سے بھاگتے ہو اس موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، کبھی ڈاکٹر، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، مالدہ میں اچھا نہ ہوئے، کلیا چک میں اچھا نہ ہوئے تو کلکتہ چلے گئے، کلکتہ میں اچھا نہ ہوئے تو بامبے چلے گئے، اور بامبے کے ڈاکٹر سے تم نے اپنا چیک اپ کرایا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے تفرون، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرے بندو تمہیں اس موت سے تمہیں ملنا پڑے گا، تمہیں مرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ہم تمہیں دیں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اور اے میرے بندو ہم تمہیں صرف ماریں گے نہیں، بلکہ مارنے کے بعد ہم تمہیں اس پروردگار کی طرف لے کر کے جائیں گے، اس اللہ کے پاس لے کر کے جائیں گے، اس گاڈ کے پاس لے کر کے جائیں گے، اور تیری زندگی کی خبر اس اللہ کے سامنے تمہیں بیان کرنا پڑے گا، تمہیں دیا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا تو دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے تمہیں بتایا جائے گا۔ یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، صرف زندگی نہیں بلکہ تیری زندگی کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔
ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ سڑ جاؤ گے، گل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اے میرے بندو، ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہیں. تم دنیا میں جو پاپ کر رہے ہو، جو دنیا کے اندر تم برائیاں کر رہے ہو، جو دنیا کے اندر تم زنا کر رہے ہو، شراب نوشی کر رہے ہو، تم دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، جو غلط کام کر رہے ہو، قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا. یہ ہر حال میں ہو کر کے رہے گا. اگر تم مسلمان ہو تمہیں یقین کرنا پڑے گا. ایمان تو اسی چیز کا نام ہے. کلیا چک کے لوگوں، اسی چیز کا تو ایمان ہے. اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے اگر کوئی یقین نہیں کرتا ہے، اگر ایمان نہیں رکھتا، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. وہ پھر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کی آدھار کارڈ میں مسلمان کا نام کیوں نہ لکھا گیا ہو، لیکن میرے بھائیو وہ مسلمان نہیں ہے. اگر مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، ایمان نہ ہو. ایمان تو اسی چیز کا نام ہے. جب محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ایمان کی چیز کا نام ہے. آپ نے اس وقت فرمایا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کا نام آپ نے یہ بتایا تھا. اس کے ڈیفینیشن، اس کے تعریف میں جناب محمد رسول اللہ نے یہ بتائی تھی. اور آپ نے کہا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. ایمان یہ کہ اللہ کے پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، تمہیں فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ فرشتے ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. وملائکتہ وکتبہ، قرآن کے اوپر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. ورسولی، رسولوں کے پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. ورسلہ والیوم الاخر، اور تمہیں آخرت کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں جنم دیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تیری زندگیوں کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ تقدیر کے اوپر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. جو کچھ تیری زندگی میں ہو رہا ہے یہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اگر تیری زندگی میں لکھا ہے کہ تو بیمار پڑے گا تو تمہیں بیمار ہونا پڑے گا. تیری زندگی میں پریشانی آئے گی تو آ کر کے رہے گی. ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تیری پریشانی کو ختم نہیں کر سکتے. اور تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دینا چاہے اور تمہیں اوپر بنانا چاہے، تمہیں ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہے، اور تمہیں بڑا پروفیسر بنانا چاہے، تمہیں مالدار بنانا چاہے، تمہیں زندہ رکھنا چاہے، دنیا کی ساری طاقت مل کر کے تمہیں غریب بنانا چاہے، دنیا کی ساری طاقت مل کر کے تمہاری اس نعمت کو چھیننا چاہے، تو میرے بھائیوں چھین بھی نہیں سکتے. یہ ایمان ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہے. ایمان ان 6 چیزوں کے اوپر لانا ہوگا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تمہیں تقدیر کے اوپر، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان لانا ہوگا. اور اسی کے اندر جو والیوم الاخر، آخرت کے اوپر ایمان لانا ہوگا. بہت سے لوگ ہیں نا، یہ زندگی ملی ہے جو چاہو سو کر لو، مستی کرو، انجوائے کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، زنا کرو، قتل کرو، مارو، سب کچھ کرو، کچھ نہیں ہوگا، بچ جائیں گے. جیسا چاہو ویسا کر لو، نو پرابلم، کچھ ہونے والا نہیں ہے. مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے. ارے یہ مولویوں کے بھاشن ہیں، ان کی باتوں کو پر عمل نہ کرو، یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد دوبارہ جیوت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی نہیں ہے. اگر میرے بھائیوں اپنے سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہے تو ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی
زندہ کیا جائے گا. اور اگر کوئی اس بات کے اوپر یقین کرتا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو میرے بھائیوں اپنے قدم کو بڑے پھونک پھونک کر کے بندہ رکھے گا, بہت سوچ سمجھ کر کے بندہ رکھے گا. ہاں کوئی بھی آدمی غلط کام کرنے کے بعد سوچے گا, غلط کام کرنے سے پہلے سوچے گا ارے اس قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا, میں یہ غلط کام کر رہا ہوں, میں اللہ کے سامنے کون سا میں جواب لے کر کے جاؤں گا. یہی تو ایمان کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتوں کا. ہاں جو وہ دودھ کے اندر جس کی ماں نے پانی ملانے کا آرڈر دیا تھا اور کہا تھا میری ماں رات کی تاریکی اٹھو اور دودھ کے اندر تم پانی ملا دو, اور میری بیٹی ماں نے کہا تھا اور میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, رات کی تاریکی ہے, 12-1-2 بج رہے ہیں, اتنے رات کو تم پانی ملاؤ گے کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا, یہ کام کر لو تاکہ صبح کے وقت ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے, ہمیں فائدہ زیادہ ہوں گے. بیٹی کا جواب سنو, او کلیا چکی میری بہنوں, او کلیا چکی لڑکیوں سنو. اس لڑکی نے 18 اور 20 سال کی اس لڑکی نے جو جواب دیا تھا وہ یہ جواب یہی تھا, او میری ماں جس دودھ کے اندر پانی ملانے کا آرڈر آپ دے رہے ہیں اور جس دودھ کے اندر پانی ملانے کا حکم دے رہے ہیں, ہاں میری ماں ہمیں معلوم ہے کہ عمر فاروق کو معلوم نہیں چلے گا, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گورنر کو معلوم نہیں چلے گا, خلیفۃ المسلمین کو پتا نہیں چلے گا, یہ غلط کام کر لیں گے. لیکن میری ماں ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں آج پتا چل جائیں گی اور کل قیامت کے ہمیں رسوا ہونا پڑے گا, ذلیل ہونا پڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا, وہ لڑکی تم نے یہ غلط کام کیا تھا, اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گی, اس اللہ کے سامنے میں کیا بولوں گی. اے اللہ, اے میری ماں کل قیامت کے دن سے ڈر جائے گی جس دن ہر کسی کو جواب دینا پڑے گا, اور جب تک کہ بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک کہ بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا, اپنے قدم کو ادھر سے ادھر ہٹا نہیں سکے گا. 5 سوالوں کی کوشچن کا جواب آپ کو دینا ہی ہوگا, 5 کوشچن کا جواب ہر کسی کو دینا ہی ہوگا, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, اسکول میں پڑھنے والا ہو, کالج میں پڑھنے والا ہو, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا ہو, عالم ہو عالم نہ ہو, مولوی ہو مولوی نہ ہو, کوئی بھی ہو, یہ 5 سوال کا جواب اسے دینا ہی ہوگا, ہر حال میں اس کو جواب دینا پڑے گا. اور جب تک کہ یہ 5 سوال کا جواب بندہ نہ دے لے تب تک بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا, ادھر سے ادھر کر نہیں سکے گا, اپنے پیر کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوال کا جواب نہ دے لے. ان عمرہ فیما فنا, اے میرے بندے تم نے اپنی عمر کہاں گزاری, ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما بلا, اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا. اے میرے بندے ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی تھی, ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی تھی, ہم نے تمہیں 70 سال کی زندگی دی تھی, یہ زندگی میں نے دی, یہ زندگی تم نے کس کے لیے نبھائی ہے, یہ زندگی تم نے کہاں فنا کی ہے, یہ زندگی تم نے کہاں ختم کی ہے, یہ مجھے بتاؤ. او شراب میں ڈوبنے والوں, اور شراب کے لت لگنے والوں, اور شراب پی کر کے اپنے زندگیوں کو گزارنے والوں, جا کر کے پارکوں میں اپنے گرل فرینڈ سے مل کر کے ملاقاتیں کرنے والوں, انجوائے کرنے والوں, ہوٹلوں میں جا کر کے زنا کرنے والوں, سنو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لو. آپ نے فرمایا ان عمرہ فیما فنا, اس کی عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اے میرے بندے ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی, تم نے 50 سال تم نے کہاں گزاری, کیسے گزاری, اللہ پوچھے گا. اب بتائیے, آپ کا باپ آپ سے کوئی بھی سوال کرتا وہ آپ کا گارجین ہے, مالک ہے. آپ کا شوہر آپ سے کچھ پوچھتا وہ آپ کا گارجین ہے. آپ اپنے بیٹی سے سوال کرتے وہ آپ اس کے گارجین ہے. اللہ تو میرے جسم کے ہر رنگ کا مالک ہے. اس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی سانس اندر بھی نہیں کر سکتا اور باہر بھی نہیں کر سکتا ہے.
اس اللہ کی اجازت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ میں نے کہا وہ اللہ اگر کہہ دے یہ انسان صبح نہ کرے رات ہی میں اس کی موت ہو جائے، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے اسے زندہ نہیں رکھ سکتے۔ اس اللہ کی کرم فرمائی ہے، اس اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ زندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے اس اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی قربان نہیں کر رہے ہیں۔ کسی کو دیکھو تو کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے، کوئی کسی لڑکا کے لیے دیوانی ہے، کسی کو دیکھو شراب کے لیے یہاں سے دوڑتا وہاں بھاگتا وہاں شراب پیتا ہے، کسی کو دیکھو ڈریم 11 کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہاں پہ وہاں حرام خوریوں کے اڈے کھلے ہوئے اپنے سماج کے اندر۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں۔ اس کے سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ کل قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں سب کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، انسان اس چیز کے اوپر ایمان نہیں رکھ رہا ہے، شراب پیتا جا رہا۔ پوچھو، سوال کرو ایسا کیوں کرا ہے؟ زندگی ایک بار ملی، بار بار تھوڑی ملے گی۔ جو چاہو سو کر لو، جو چاہو سو کر لو۔ اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا اللہ، زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، رونگٹے کھڑے کر دینے والے یہ معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے اللہ پوچھے گا میرے بندے تم اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ مرنے کے بعد جو میدان محشر کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر۔ آپ سوچ سکتے ہیں آپ، اتنا بڑا دن ہوگا اور انسان کو جب تک وہ جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا۔ عمر کے بارے میں، اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں سنو، کبھی کبھی اپنے زندگیوں کے اوپر بھی غور کر لو، ہماری زندگی کہاں کٹ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے حالات، دیکھیے اپنے زندگیوں کے اوپر، کسی کی زندگی شراب پینے میں، موبائل کے چکر میں اور اس میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مردوں کے بھی یہی حالات ہیں، عورتوں کے بھی یہی حالات ہیں۔ اس سے پوچھو کون ہے، بولے گا یہ مسلمان ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ مسلمان ہے؟ ایسے کا نام مسلمان ہونا چاہیے جس کی صبح و شام اللہ کے بغیر کٹ رہی ہو، اللہ کا نام نہ لیتا ہو۔ کیا وہ زندہ ہے؟ زندہ نہیں۔ جو اللہ کا نام نہ لیتا وہ زندہ نہیں ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، جو آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، جو آدمی نماز ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، علماء کی تقریریں سنتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی مردہ ہے، مردہ، اس کو زندہ مت کہو۔ اور آپ نے یہاں تک بھی فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر کی لڑکیاں نماز پڑھا کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے، اس گھر کو جناب محمد رسول اللہ نے زندہ گھر بتایا ہے۔ اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، نماز نہ پڑھی جاتی ہو، اللہ کے نبی نے اس گھر کو بھی مردہ قرار دیا ہے، مردہ گھوشت کر دیا ہے۔ وہ گھر بھی مردہ، وہ گھر والے بھی مردہ ہے۔ زمین میں تو چلتے ضرور ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ جو اللہ کا نام اس دنیا کے اندر نہیں لیتا ہے، مردہ ہے وہ۔ اب آپ اپنے آپ کو مردہ سمجھیے یا اپنے آپ کو زندہ سمجھیے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ دیکھیے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہو تو انسان کسی کے اوپر ہاتھ نہیں چلائے گا۔ شادی کر کے لائے اپنے بیوی کو، آج کل دیکھیں لیونگ زندگی کاٹ رہا آدمی، ریلنس
बिना शादी ब्याह के भी लड़का लड़की रहते हैं। आजकल दौर में कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले लड़का लड़की आपस में दोनों में एक ही कमरे में रहने लगे, कोई निकाह नहीं, कुछ नहीं। और जैसे मियाँ बीवी जिंदगी काटते हैं वैसे वो भी काटने लगे। बोलते क्या जरूरत है निकाह हुआ करने के, कुछ नहीं, रहो जिंदगी काटो। जाहिर सी बात है, निकाह से जो मोहब्बत पैदा होती है मियाँ बीवी में, मर्द और औरत में, किसी भी चीज कितनों भी तुम ये मोहब्बत कर लो, मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह मोहब्बत डालता है, अल्लाह डालता है। अभी आज देखिए, जाहिर सी बात है, मालदा की रहने वाली लड़की है और कलकत्ता का रहने वाला लड़का है, दोनों का निकाह हो जाता है तो अल्लाह ताला दोनों में मोहब्बत डाल देता है। लेकिन अगर ये लव वाला मामला चला तो जब तक उससे फायदा उठाया, कहीं और दूसरी लड़की, सुंदर लड़की मिली थी, उसको रिजेक्ट, अब दूसरे से लफड़ा चल गया। अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर एक आफ्ताब और श्रद्धा का मामला चल रहा था, आपको तो मालूम होगा। दिल्ली के अंदर दोनों रहते थे 2-2, 3-3 साल तक। आफ्ताब नाम का लड़का एक मुसलमान है। अब बताइए, इसके माँ बाप ने इसको इतना छूट दे दिया है कि अपने रूम के अंदर एक लड़की, हिंदू लड़की को, श्रद्धा नाम की लड़की को रखता था साथ में, जैसे मियाँ बीवी रहते, ये दोनों के दोनों ऐसे ही रहते थे। दिल भर गया होगा। लड़की ने कहा शादी करो, ऐसे कब तक चलेगा। दोनों में आपस में लड़ाई हुई। ये समझिए कि इस मुसलमान लड़के ने उस श्रद्धा लड़की को मार डाला और 35 टुकड़े किए। आप सोच सकते हैं, आप जिससे मोहब्बत आदमी कर रहा है उसकी 35 टुकड़े कर रहा है। सोच सकते हैं आप ऐसा क्यों किया उसने। किसी को एक थप्पड़ मारो, एक मर्तबा मारो, तो इंसान के दिल में ये पैदा होना चाहिए कि हमने मारा है, ये हमसे कमजोर है, आज नहीं हमें मार पा रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इसका जवाब मुझे मिलेगा। आपने तो इतना भी सुना होगा जिन बकरियों के पास ये सींग नहीं होते, हाँ, अगर उन बकरियों को कोई बकरी, सींग वाली बकरी अगर मार दे, हाँ, दुनिया के अंदर लड़ाइयां चलती है, जानवरों के अंदर लड़ाइयां हुआ करती है। एक सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को दुनिया में अगर मार दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करने में सबसे जबरदस्त है, उससे ज्यादा फैसला करने में कोई भी आगे नहीं है। कल कयामत के दिन ऐसे बकरियों को भी अल्लाह ताला लाएगा, जिसको मारा गया होगा, जिसके पास सींग ना होगी, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस बकरियों को सींग देगा, और जिसके पास सींग, उसके सींग को खत्म कर देगा, और उन बकरियों से उन बकरियों को बदला दिया जाएगा, मरवाया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह इतना कादिर है, अल्लाह इतना पावरफुल है, जो आदमी सोचता हम किसी के ऊपर जुल्म करें। आज बहुत से लोगों को देखो, अपने बीवियों को मारता है, अपने बीवियों के ऊपर हाथ चलाता है, अपने बीवियों को मार करके मर्डर और कत्ल कर देता है, अपने बीवियों को थोड़ी थोड़ी बातों में मार करके तलाक की नौबतें ला करके तलाक दे देता है। और मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी उठाओ, नबी अकरम की जिंदगी उठाओ। आपने अपने बीवियों को कभी भी मारा नहीं, अपने बीवियों को कभी भी आपने गाली नहीं दी है। ये औरतें, ये लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आती है, रहमत बन करके, सुकून बन करके आती है। अब मेरे भाइयों जरा बताओ, उस श्रद्धा लड़की की क्या गलती थी? लेकिन मेरे भाई, इस आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए। अब ये आफ्ताब ने क्या कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है, लेकिन मेरे भाइयों आज मुसलमान को बाकायदा बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान ऐसे होता है, हम समझते हैं मुसलमान था ही नहीं। एक मुसलमान किसी को ऐसे कर सकता है? और मारा ही नहीं, फ्रीज में बंद कर दिया, और 18 दिन तक उसके टुकड़े को कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी यहां कभी वहां फेंका। वो सोच रहा था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमें सजा नहीं मिलेगी, हमने जो किया कर लिया, एंजॉय कर लिया, अब कुछ नहीं होने वाला है। अब जो ये सोचता है कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, अगर पकड़े भी नहीं जाते,
آج پکڑے گئے ہو تمہیں ایک مرتبہ مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن میرا رب اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، کسی نے ایک کو نہیں 2 3 4 5 100 کو مارا ہے۔ کس کوئی آدمی 100 کو مار دے، اب ہندوستان کی عدالت کیا کرے گی؟ اس آدمی کو پکڑنے کے بعد اس کو سزا دے دے گی، سزائے موت سنا دے گی، لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہے، ایک بار نہیں 100 لوگوں کو مارا ہے تو 100 مرتبہ اللہ مارے گا، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہی تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے یا ہم اپنی زندگی میں غلط کریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں حساب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے ہمیں بولنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو بولنا پڑے گا۔ اور آؤ میں تمہیں یہ بات یہ بھی بتا دوں، شراب پینے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زنا کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور لوگوں غلط کام کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اتنا بھی سن لو کسی کے پر ظلم کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آدمی کب مر جائے گا کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کی اسی کلیا چک کے اندر وہ قاری مبشر صاحب کا تو آپ کو جانتے ہی ہوں گے، بہت بڑے پختہ تھے، ہاں تقریر کر کے آئے انتقال کر گئے۔ ابھی ہمارے ایک دوست عبد الرحمن ساجد سلفی بمبئی کے رہنے والے تھے، پونا سے تقریر کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ کر گئے، انتقال کر گئے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ موت آنی ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولیں گے، صرف اتنا کہیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کل عبد علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہاں جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے۔ جس حال میں مرو گے، سمجھ لو اگر تم شراب پی کر کے سوئے یا اسی حال میں تمہاری موت ہو گئی تو قیامت کے دن شراب پیتے پیتے اٹھائے جاؤ گے۔ کسی لڑکی کے ساتھ تم مل رہے ہو، کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر رہے ہو، کسی کے ساتھ غلط کام کر رہے ہو، یا کوئی لڑکا کے ساتھ جا کر کے چوراہوں میں جا کر کے پارکوں میں ہوٹلوں میں غلط کام کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں اگر اسی حال میں موت ہو گئی تو قیامت کے دن اسی حال میں بندہ اٹھایا جائے گا، زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، شراب پیتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جوا کھیلتے کھیلتے موت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھے جوا کھیل رہا ہے اور ہار گیا، بہت زیادہ ہار گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا، میرے بھائیوں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا ہے، اور اسی حال میں اگر مرے گا تو قیامت کے دن وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی کو ایسے مردے کو لایا گیا جو تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اسی حال میں جا رہا تھا، اپنے سواری سے گرا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کے پاس لایا گیا، ایک آدمی جا رہا تھا حج عمرہ کرنے کے لیے، تلبیہ پکارتے ہوئے، پہلے کے زمانے میں سواری میں آدمی اونٹنی میں گدھا میں اس میں بیٹھ کر کے جاتا تھا، ہو گیا ہوگا کوئی معاملہ اور گرا مر گیا، آپ کے پاس لایا گیا، اس کو آپ سے مسئلہ پوچھا گیا اس کو کیا کریں، غسل دیں، کپڑا بدل دیں، کفن پہنا دیں، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہ غسل دو، اس کو نہ کپڑا چینج کرو، کچھ مت کرو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن اسی حال میں یہ بندہ اٹھایا جائے گا، تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اسی حال میں مر گیا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسی حال میں مرا تو قرآن پڑھتا پڑھتا وہ اٹھایا جائے گا۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے میرے بھائی، قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ اور کوئی آدمی گانا سن رہا ہے، جھوم رہا ہے، جھوم رہا اور ڈانس کر رہا ہے، اسی حال میں مر گیا تو آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ ابھی ایک جگہ کی بات ہے، بہت سے مسلمان اس میں ڈانس کر رہے تھے، آرکسٹرا میں لڑکا لڑکی مل کر کے ڈانس کر رہے تھے، اچانک کرنٹ لگا، وہیں پہ مر گیا 4 5 10 لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ بتائیے ڈانس کرتے ہوئے گانا گاتے ہوئے آدمی مر رہا ہے تو میرے بھائیو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ کتنی ذلت کے ساتھ اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں مسلمانوں کی حالتوں کے اوپر ذرا نظر دوڑائی۔ اور شراب پیتا ہے، کلکتہ میں ایک آدمی ہم کو ملا، اس نے کہا مولوی صاحب اس دور میں سب سے زیادہ شراب اگر پیتا ہے تو یہ قوم، مسلم قوم، یہ شراب پینے والی قوم ہے، سب سے زیادہ پیسہ اسی میں لٹا رہا ہے، شراب پی پی کر کے مست ہے، بہت ہی زیادہ شراب۔ اور آپ کو میں بتاؤں، شراب پینے والوں سنو، اور جو بھی شراب پیتا ہے اللہ کی قسم شراب پینے والے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ شراب پینے والا صدقہ دے پھر بھی قبول نہیں، شراب پینے والا نماز پڑھے پھر بھی قبول نہیں، شراب پینے والا کوئی پنیہ والا کام کرے، نیکی کا کام کرے پھر بھی قبول نہیں، شراب پینے والا کوئی بھی نیکی کرے قبول نہیں ہوگا۔ 40 دن تک اگر آج آپ نے شراب پیا تو 40 دن تک آپ کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ بتائیے ایک آدمی شراب پیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اسی حال میں اگر مرا، اسی حال میں مرا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار، وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ شراب پینے والا اگر 40 دن کے اندر اگر وہ مر گیا اور بغیر توبہ کیے ہوئے مرا تو امام کائنات فرماتے جہنم کے اندر جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا میرے بھائیوں، میرے بہت سے تقریریں یوٹیوب کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور جہنم کے مناظر کو کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، سن لیا کرو۔ آج ہم اور آپ صرف جہنم جہنم سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس جہنم کے منظر کو بھی اپنے ذہن کے اندر ڈال لو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ اسی جوانی میں بوڑھے کیسے نظر آنے لگے، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے، آپ کے اندر بڑھاپا کیسے طاری ہو گیا؟ امام کائنات فرماتے ہیں اور لوگوں، میں نے جب جہنم کی آیتوں کو میں نے پڑھا، سورہ واقعہ پڑھا، سورہ حد، سورہ واقعہ پڑھا اور سورہ واقعہ پڑھا، اور اسی طریقے سے اور بھی جہنم کی صورتوں کو جب میں نے پڑھا، جب میں نے ان صورتوں کو پڑھا تو ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ میں جہنم کو یاد کر کر کے میری زندگی کی خوبصورتی چلی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جہنم کو یاد کر کے اللہ کے نبی کی خوبصورتی ختم ہے۔ اور لوگوں ذرا سوچو میری بہنوں، غور کرو، دنیا کی آگ ہم اور آپ 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اور جس جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے، جس اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس اللہ تعالیٰ اس آگ کو، اس جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلایا ہے، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے جو آگ انسان کے سینوں تک پہنچ جائے گی۔ اس آگ کا سامنا کوئی بھی کیسے کرے گا میرے بھائیوں؟ دنیا کی آگ کا جو سامنا نہیں کر پاتا ہے اس آگ کا سامنا کیسے کرے گا؟ شرابیوں کے لیے جہنم، زناکاریوں کے لیے جہنم، اور آپ نے یہاں تک فرمایا جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے مرنے کے بعد اس کو تو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، لیکن جہنم کے اندر چیخے گا، چلائے گا، شور مچائے گا اور پانی پانی مانگے گا، لیکن 40 سال تک اس کی کوئی آواز سننے والا نہ ہوگا۔ 40 سال تک۔ اب بتائیے پیاس لگ جائے 1 دن 2 دن آپ کو پانی نہ دے کیا حالت ہوگی بتائیے؟ 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 40 سال تک آپ کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد 14 ایئرس
40 ایئرس کے بعد 40 سال کے بعد آپ کو کیا آواز ملے گی؟ قال انکم ماکثون، اے جہنمی، اے شرابی، تم نے دنیا میں شراب پیا تھا، تم نے دنیا میں غلط کام کیا تھا، اے شرابی تمہیں پانی نہیں ملے گا، تڑپتے رہو، بلکتے رہو، تمہیں کوئی پانی نہیں دیا جائے گا۔ 40 سال کے بعد اس کو کوئی پانی نہیں، اور کہا جائے گا قال انکم ماکثون، تم اسی جہنم کے اندر تڑپتے رہو، تمہاری قسمت میں، تمہاری تقدیر میں، تمہاری زندگی میں پانی نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگ ایسی چیزوں کو پیئیں گے، کچھ دنوں کے بعد خراب غلیظ پانی، سڑا ہوا گلا ہوا پانی پیئیں گے۔ ہاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے جنت و جہنم کو دیکھا اور جہنم کے اندر کچھ جہنمیوں کو دیکھا، وہ جہنمی لوگ ایسی پیپ اور بدبودار چیز پی رہے تھے۔ ہاں، عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا بدبودار پانی پینے والے کو میں نے دیکھا، اور میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا بدبودار پانی پی رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے۔ شراب پینے والوں سوچو، دنیا کے اندر شراب تو تم پی رہے ہو، مزہ تو تمہیں آ رہا ہے، لیکن شراب تمہاری زندگی کو بھی برباد کر دے گی، اور یہ شراب تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دے گی۔ اس وجہ سے جو شراب پیتا توبہ کر لے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یباسو کلو عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں بندہ مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھے گا۔ بہت سی لڑکیوں کو دیکھ کے جینس ٹی شرٹ یہ وہ، اور سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، اپنے بال دکھاتے ہوئے اور اپنے خوبصورتی کا پرچار کرتے ہوئے جاتی ہے، خاص کر کے۔ حالانکہ ادھر میں تو سادھارن بہت زیادہ ہے، اور میں ادھر کے لڑکیوں کو، حالانکہ اب دیکھیے دھیرے دھیرے کپڑے یہ اوپر یہاں تک پہننے لگی لڑکیاں۔ ادھر مالدہ بنگال کی کچھ لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ کپڑے اپنے یہ پوری یہ جدید یہ دکھانے لگی ہے، جنس پہنتی ہے اوپر تک اور پورا وہ پنڈلی نظر آتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا پاپ اور کتنا بڑا گناہ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، او میری بندیو، او لڑکیو، تم اپنی خوبصورت ظاہر نہ کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے خوبصورت ظاہر نہ کرو۔ تمہارے جسم کا ایک ایک چیز، ہاں چلو چہرے کے اوپر تو چلو بہت سے اختلافات ہیں، بہت سے اختلافات ہیں، چہرہ دکھایا جا سکتا ہے، بہت سے علماء بولتے، لیکن یہ پنڈلی دکھانا یہ حرام ہے۔ کوئی بھی لڑکیاں اس طریقے سے حرکتیں کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، بہت ہی زیادہ چست کپڑا پہنیں گی۔ ہماری لڑکیوں کے اندر دینداری نہیں پائی جاتی ہے۔ آج کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں سمجھتی ہے کہ ہم بہت بڑے ماڈرن دنیا کی زندگی میں کاٹ رہے ہیں، ہم تو اب ہیروئن کی زندگی کاٹیں گے۔ پڑھو ضرور، بڑھو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، سب کچھ بنو، لیکن میری بہنوں مسلمان بنو، ایمان والی بن کر کے رہنا، مسلمان بن کر کے رہنا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ تمہیں مسلمان بننا پڑے گا، ایسا نہیں کہ ایسا تم ڈاکٹر بھی بن جاؤ، انجینئر اور پروفیسر بھی بنو اور تیرے اندر اسلام بھی پتہ نہ چلے، تم غیروں کے طریقے پہ چل رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی اور کا طریقہ اپنائے گا کل قیامت کے دن اسے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس وجہ سے میری بہنوں اللہ کا شکر ادا کرو، تم مسلمان ہو اور مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئی ہو۔ اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے پر غور کرنا ہوگا کہ مرنے کے بعد انسان جیسے جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ کیا پتا ہم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور اچانک موت ہو جائے، کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے۔ کس حال میں کفار مکہ تو یہی نہ کہتے تھے بس کوئی نہیں مرے گا، نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ کفار مکہ نبی کے دور کے جو کافر تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہا کرتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ کیسے ہوگا؟ ہاں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ عقل کی باہر کی بات ہے، یہ دماغ کے باہر کی بات ہے، یہ بدھی کے باہر کی بات ہے، یہ کھوپڑی میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے کہ آدمی مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا اور زمین میں نیست و نابود ہو جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن تردید کرتا ہے اور اللہ دوسری جگہ چیخ کر کے کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، وہ شراب پینے والوں، وہ جوا کھیلنے والوں، وہ گرل فرینڈ رکھ کر کے انجوائے کرنے والوں اور بوائے فرینڈ رکھنے والیوں، سنو قرآن کو جواب دیتا ہے نہیں، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، مشرکین کا عقیدہ غلط تھا، اگر تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو یہ تم بہت بڑے اندھکار کی زندگی کاٹ رہے ہو۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دو، قل بلی وربی، میرے رب کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جس اللہ جو اللہ میری زندگی کا مالک ہے، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے لوگوں تمہیں دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا اور تیرے عملوں کا تمہیں باقاعدہ تمہیں خبر کیا جائے گا، جو کر رہے ہو اس کو بھی تمہیں بتایا جائے گا۔ یہ قرآن نے بتا دیا۔ بتائیے قرآن کی ایک آیت کا کوئی انکار کرتا تو کافر ہے، یہ پوری آیت ہے اور قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پہ یہاں تک آیا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے بڑا سمپل اور آسان ہے کہ اللہ دوبارہ کسی کو زندہ کر دے، یہ بڑا آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ جب انسان کچھ نہیں تھا، جب انسان کو بنا دیا، اور کیسے بنایا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ۔ آج دیکھیے ایک لڑکی کو دیکھ کے شادی نہیں ہے، ایک لڑکا کو دیکھ کے شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی کتنوں بھی کچھ کھا لے پی لے کچھ کر لے، میاں بی بی آپس میں ملاقات نہ کرے تو بچہ نہیں آ سکتا دنیا میں۔ دیکھیے أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اللہ اپنے نظام قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتا دیکھو أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اور میرے بندو ہم نے تمہیں ایک حقیر قطرے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہاں ہم نے تمہیں ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت کو اٹھا لینا، سورہ مومنون کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، پوری تفسیر کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا، میاں بیوی کو ملاقات کے بعد ہم نے اس حقیر پانی کو، اس نطفے کو ہم نے عورت کے اندر ڈالا اور اس کے بعد ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا اور خون کے لوتھڑے کے اندر پھر میں نے ہڈی اور ہڈی کے اندر میں نے گوشت چڑھایا اور گوشت کے بعد ہم نے انسانی شکل دے دی، پھر ہم نے مرد اور عورت بنا دیا۔ ہاں أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ہم نے مرد اور عورت دونوں ہم نے بنایا ہے، یہ تمہارا اس میں کوئی پاور نہیں ہے، بس یہ میرا نظام قدرت ہے کہ ہم نے ایسا بنایا ہے۔ اور أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، ہم نے مرد بھی بنائے، ہم نے عورتیں بھی بنائی ہے، ہم نے مرد عورت ہم بنا رہے ہیں، کوئی مرد عورت پیدا نہیں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی بابا، دنیا کی کوئی پیر تمہیں بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا ہے، سارے دنیا کے پیر مل کر کے اگر تمہیں بیٹا دینا چاہے تو بیٹا بھی نہیں دے سکتا ہے، اور تمہاری بیٹیاں چھیننا چاہے تو بیٹی بھی نہیں دے سکتا ہے، یا لے نہیں سکتا، دے نہیں سکتا ہے۔ یہ بتایا ہاں أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اور میرے بھائیو اللہ کرا کہ اللہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے، تو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اب جب دوبارہ زندہ ہونا ہے تو برائی کیوں کرتے ہو؟
برائی کیوں کرتے ہو؟ اور ایک بات سنیے، آج ہمارے یہاں کیا ایمان اور عقیدہ ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ لو تو آدمی کیمرہ سے بچتا ہے، کیمرہ سے بچتا ہے۔ کسی بازار اور پارکوں کے اندر کہیں کیمرہ لگاؤ، کیمرہ لگا یہاں پہ مت بیٹھو، کہیں اور جا کر کے بیٹھے گا، کیوں؟ کیمرے کے اندر ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر لیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، تمہاری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، تمہاری زندگی میں بھی۔ او لڑکوں، او باشوں، او شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، زنا کرنے والوں اور گانا سننے والوں اور ایئر فون لگا کر کے رات رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ اور باتیں کرنے والوں، کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کو سن لیا کرو۔ یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ او میرے بندو، ہم نے تمہارے پر کرامن کاتبین مسلط کر دیے، ہم نے تمہارے پر سی سی ٹی وی کیمرہ مسلط کر دیا ہے، ہم نے 2 فرشتوں کو تمہارے پر لگا دیا ہے، جو تم دنیا میں کر رہے ہو اس کو ریکارڈ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو غلط کرتے ہو اس کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، جو اچھا کرتے ہو اس کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب دنیا کا کیمرہ ہماری تقریروں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، ہماری بولی کو ریکارڈ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے پاس ایسا کیمرہ نہیں ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ او میرے بندے، اپنی زبان سے جو کچھ بولتے ہو، ہائے ہیلو، یہ ساری باتیں جو تم بولتے ہو، تمہاری بولی کو بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ایسا ریکارڈر میرے پاس ہے، ایسا کیمرہ میرے پاس ہے، ایسا سی سی ٹی وی کیمرہ میرے پاس ہے جو تمہاری آواز کو بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس ریکارڈر کو اللہ تعالیٰ چلا دے گا۔ دیکھ لو اپنی حرکت، بند کمرے میں کرتے تھے نا، یہ دیکھ، جانتے تھے نا کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، غلط کرتے نا، گلی میں جا رہا ہے کوئی لڑکا، کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں، کسی لڑکی کو پکڑ کر کے چھیڑ دیا، ہاتھ پکڑ لیا، ٹچ کر لیا، تو آپ کو لگتا تھا کچھ نہیں تھا، یہ دیکھ، یہ پورا کیمرہ تمہارا چلا دیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، ہاں اتنا ہی نہیں، سورہ کہف پڑھنے والوں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہوں گے نا، جمعہ کے دن سورہ کہف کتنے لوگ پڑھتے ہیں بتائیے تو؟ سورہ کہف آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ سورہ کہف اللہ کے نبی جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے، بہت سے سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ کہف پڑھنے میں بڑی برکت بتائی گئی ہے، جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے ایک جمعہ سے ایک جمعہ تک اللہ تعالیٰ ایک نور اس کی زندگی میں لا دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جمعہ کے دن آدمی کتنے لوگ نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ نہیں پڑھتا، جمعے کے دن کیا صرف رمضان میں قرآن پڑھ لیا، رمضان کے بعد بند، کہاں پڑھتا ہے؟ کیا ایسا سمجھتا ہے کہ کیا قرآن پڑھ کے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں میرے بھائیوں، اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے آدمی تڑپے گا، ایک ایک نیکی کے لیے ادھر سے ادھر بھاگے گا۔ غور کیجیے آپ، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَ لَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اسی زمین کے اوپر یہ عدالت رکھی جائے گی، جس زمین میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے نا، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اسے زمین کو اللہ چینج کر دے گا، اسے زمین کو اللہ بدل دے گا، اور یہ تمہیں بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ بلڈنگیں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، یحشر الارض یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء۔ قیامت کے دن جو میدان محشر قائم کی جائے گی، بالکل سفید شکل میدان ہوگی، یہ تمہیں بلڈنگیں نظر آ رہی ہے، بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی، اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی۔ اسی زمین کے اوپر کیوں عدالت ہوگی؟
اسی زمین کے اوپر کیوں؟ کیونکہ اسی زمین میں تم نے شراب پیا، اسی زمین میں تم نے زنا کیا، اسی زمین کے اوپر تم نے کسی کو مارا، اسی زمین کے اوپر تم نے غلط کام کیا، اسی زمین کے اوپر تم نے نماز پڑھی، اسی زمین کے اوپر تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اسی زمین کے اوپر تم نے کسی بہن اور بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے، کسی بیٹی کے ساتھ تم نے غلط کیا ہے، کسی بیٹے کے ساتھ تم نے غلط کیا ہے، کسی کا تم نے مرڈر کیا ہے، کسی کے تم نے 35 ٹکڑے تم نے کیا ہے، اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی اور اسی زمین کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا، اسی زمین کے اوپر۔ اور یہی زمین، قرآن پڑھو، قرآن بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور کلیا چک کے لڑکیوں اور کلیا چک کے میرے بھائیوں سنو، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ دے گا، اسی زمین کو بولنے کا پاور اللہ تعالیٰ دے گا، اس زمین کو بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ یہ زمین کچھ نہیں بول رہی ہے، آج یہ زمین نہیں بول رہی ہے، جس زمین میں کھڑے ہو کر کے تم زنا کرتے ہو اور جس کمرے میں جا کر کے غلط کام کرتے ہو، لیکن زمین نہیں بولتی ہے، زمین کچھ بولتی نہیں ہے، زمین خاموش سے بیٹھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، یہ زمین آج کچھ بھی نہیں بول رہی ہے۔ اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے تم شراب پی رہے ہو، گانا سن رہے ہو، اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے اذان سننے کے بعد مسجدوں میں جاتے نہیں ہو۔ یہی زمین قیامت کے دن، یہی زمین میدان محشر جب اس کو بنا دیا جائے گا، یہی زمین چیخ کر کے کہے گی اللہ یہی وہ بندہ ہے، اور یہاں اس جگہ پہ اس لڑکا نے، اس لڑکی نے غلط کام کیا تھا، زنا کیا تھا، سیکس کیا تھا، غلط کام کیا تھا، یہی لڑکا ہے جو یہاں پہ اس نے غلط کیا تھا، شراب اس لڑکے نے یہی پیا تھا، یہاں پہ اس لڑکے نے قتل کیا تھا، یہاں پہ اس لڑکے نے مرڈر کیا تھا، یہاں پہ اس لڑکے نے ظلم کیا تھا، یہاں پہ اس لڑکی نے باقاعدہ ڈانس کیا تھا، یہاں اس لڑکی نے اپنے بال کو دکھاتے ہوئے ناچتی بھی چلا کرتی تھی، ڈانس کیا کرتے تھے، غلط کام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ زمین چیخ چیخ کر کے انسانوں کے بارے میں خبر بیان کرے گی قیامت کے دن، یہ زمین بولے گی۔ اور آؤ میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں سنو، قرآن پڑھتے چلے جاؤ۔ حتی اذا جاؤ، جب انسان قیامت کے دن لایا جائے گا، لایا جائے گا تو انسان کی زبان کے اوپر مہر اللہ تعالیٰ لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جس زبان سے ہم ابھی بول رہے ہیں نا، یہ زبان ہی اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا، زبان کچھ نہیں بولے گی اس دن، زبان کے پر تالا لگ جائے گا، اور انسان کے ہاتھ سے پوچھے گا، یہ ہاتھ تو بتا تم نے کیا 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 ہے، تم نے اس ہاتھ سے کہاں کہاں اچھا کام کیا، برا کیا ہے۔ یہ ہاتھ چیخ کر کے بولے گی، اس ہاتھ کو بولنا پڑے گا، چیخ کر کے یہ ہاتھ بولے گا، اور ہاتھ کہے گا کہ اللہ اس ہاتھ سے فلاں کا گلا دبایا تھا، فلاں کو مارا تھا، فلاں کو قتل کیا تھا۔ یہ پیر بولے گا، یہ پیر بولے گا کہ اللہ یہ پیر مسجدوں کی طرف نہیں جاتا تھا، یہ پیر شراب کی میخانوں میں جاتا تھا، دکانوں میں جاتا تھا، یہ ہوٹلوں میں جاتا تھا، یہ پارکوں میں جاتا تھا، یہ دارجلنگ کے اندر جا کر کے انجوائے کرنے کے لیے اس پیر سے یہ جایا کرتا تھا، لیکن اس نے نماز کے لیے یہ مسجدوں میں نہیں جاتا تھا۔ یہ پیر چیخ چیخ کر کے بولے گا، یہ آنکھ کو بھی بولنا پڑے گا، اے اللہ یہ آنکھ سے گانے دیکھا کرتا تھا، سیریل دیکھا کرتا تھا، شارٹ ویڈیو دیکھا کرتا تھا، انسٹاگرام کے اوپر لڑکیوں کے ڈانس اور کمر کو دیکھتا تھا، کس طریقے سے لڑکیاں ناچتی ہے، یہ ساری حرکتیں یہ دیکھا کرتا تھا۔ اللہ اس آنکھ سے کبھی اس نے قرآن کو کھولا نہیں، قرآن تو پڑھا ہی
ہی نہیں, اللہ کے عجائب کو اس نے دیکھا ہی نہیں. میرے بھائیوں یہ سارے مناظر قیامت کے دن تیرے جسم کی اعضاء بولیں گے, جسم کا پارٹ بولے گا, جسم کا ایک ایک انگ بولے گا, کیونکہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا کرے گا. اور آؤ کلیا چک کے لوگوں ذرا سنو, یہ سورج اتنے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو دکھائی دے رہی ہے, اتنی اونچائی پہ جو سورج نظر آ رہا ہے, اتنا قریب آ جائے گا, اتنا قریب کہ سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی, اس کی گرمی برداشت نہ کر پائے گی اور سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی. اس سورج کے نیچے ہمیں اور آپ کو رہنا پڑے گا. سورج کی گرمی میں انسان پسینے سے شرابور ہو جائے گا. اب آپ سوچئے قیامت کے دن انسان کپڑے میں نہیں اٹھے گا. یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا, فرمایا قیامت کے دن انسان ننگے پیر ننگے بدن اٹھایا جائے گا, پیر میں کوئی بھی چپل جوتا نہ ہوگا, انسان کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا, لڑکا بھی ننگا اٹھایا جائے گا, لڑکی بھی ننگی اٹھائی جائے گی. حضرت عائشہ نے امہات المومنین نے نبی کی بیوی حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں, اے اللہ کے رسول جب لڑکی بھی ننگی جائے گی اور لڑکا بھی ننگے ہوں گے تو اے اللہ کے نبی لڑکیاں تمہارے شرم کے مر جائیں گی, مارے شرم کے تو بے ہوش ہو جائیں گی. اے اللہ کے نبی سامنے لڑکا بھی لڑکا ہوگا, ننگے کیسے رہ پائیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے. امام کائنات نے جواب دیا, اے عائشہ تم بے ہوش کی بات اور کہہ رہے ہو, ایک دوسرے کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہو. اے عائشہ اللہ مرو اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض, قیامت کی دن وہ منظر اتنا ڈینجر ہوگا, اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں, اتنی اس کو مہلت نہیں ملے گی کہ کوئی کسی کی طرف جھانکنے کی بھی کوشش کرے. انسان اتنا ٹینشن میں ہوگا, ہر کوئی نفسی نفسی کی عالم میں ہوگا, اپنے اپنے بارے میں بولے گا نفسی 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 نفسی, ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں بولے گا. نبی بھی پریشان ہوں گے, آدم کے پاس آدمی جائے گا, آدم بھی انکار کر دے گا, نوح کے پاس جائیں گے, نوح بھی انکار کر دیں گے, ابراہیم بھی انکار کر دیں گے, عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے. میرے پاس آئیں گے تو میں سجدے میں گر پڑوں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے خوب دیر تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات سنے گا اور جب میں کہوں گا اے اللہ ایسے بندوں کو اللہ اس مصیبت سے نجات دے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا, جو مشرک نہیں تھا, شرک کرنے والا نہیں تھا, جوا کھیلنے والا نہیں تھا, شراب پینے والا نہیں تھا, زنا کرنے والا نہیں تھا. اے اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت فرما. میرے بھائی جو میری دعا کو اللہ تعالیٰ سنے گا اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے اور اس میدان محشر میں اس زبردست دن سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا. پوچھنے والا پوچھتا اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے, آپ یہ بتائیے یہ سورج جب اتنا قریب آئے گا انسان کو یہ ٹکنے کے برابر, گھٹنے کے برابر, کمر کے برابر اور سینے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا. اے اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا. جیسا انسان غلطی کرے گا, جتنا پاپ کرے گا اپنے پاپ کے بنسبت انسان ویسے ہی شراب میں ڈوبا ہوگا. کوئی کم پاپ کیا ہوگا تو ٹکنے کے برابر, کوئی زیادہ پاپ کیا ہوگا تو گھٹنے کے برابر, اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو کمر کے برابر, اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو سینے کے برابر, اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو کان کے برابر. انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ڈینجر طریقے سے انسان پیاس کے مارے تڑپ رہا ہوگا. ایسا بھی حال ہوگا انسان اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا. وہ اتنا ڈینجر منظر ہوگا, اتنا ڈینجر خطرناک منظر ہوگا. پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے اس زبردست منظر سے کس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا؟ کون لوگ بچے گا؟ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائے گا؟ کون سے لوگ محفوظ رہیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, اور 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بچائے گا, اس ٹینشن والی زندگی سے حفاظت کرے گا, سیف والی زندگی میں رہے گا, چین والی زندگی میں رہے گا, جو 7 طریقے کے لوگ ہوں گے. آؤ کلیا چک کے لوگوں ان 7 طریقے کے لوگوں میں شامل ہو جاؤ.
7 तरीके के लोग होंगे जिसको इतना डेंजर मंजर से बचाया जाएगा। मरने के बाद तो मृत्यु के बाद जिंदगी है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है, कुरान भी कहता है मरने के बाद दोबारा जिंदा है, हदीस भी यही कह रही कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। मैदान महशर इतना डेंजर होगा, तब उससे बचेगा इंसान कैसे? 7 लोगों में अगर आप शामिल हैं तो फिर आप बचेंगे, और 7 लोगों में शामिल नहीं है तो फिर गए, खत्म। ये 7 लोग अपने आप को देखें, मर्द भी देखें, ये हजरात और हमारी बहनें भी अपने आप को चेक करें कि हम 7 लोगों में शामिल हैं कि नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबातिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु इमामुन नादिल। कयामत का इतना डेंजर मंजर, सूरज इतना पास, पैर में जूता और चप्पल नहीं, पानी से तड़प तड़प, और एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। उस दिन पानी के लिए आदमी तरसेगा, पानी भी न मिलेगा। उनमें से एक आदमी वो होगा इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला घर का गार्जियन होगा, इंसाफ करने वाला बाप होगा, इंसाफ करने वाली माँ होगी, इंसाफ करने वाला शौहर होगा, बहुत से और इंसाफ करने वाली बीवी होगी, इंसाफ करती होगी। इंसाफ करने वाला आदमी, आज देखिए बहुत से लोग अपने घर का मालिक है, गार्जियन है, इंसाफ नहीं करता है। इस बेटे को ज्यादा मान रहा तो उसको कम मान रहा है, हाँ सास से तो इस बहू को ज्यादा उस बहू को कम, ऐसा भी होता है। आदमी है अपने समाज, फैसला 2 का आया, गरीब आदमी का आया कि अमीर आदमी का फैसला आया। पंच में बैठा तो गरीब आदमी है, ये क्या देगा, कुछ नहीं। अमीर आदमी ने कुछ खिला पिला दिया, अमीर के हक में फैसला सुना दिया। नहीं, इंसाफ आपको करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, आपको इंसाफ आपको करना पड़ेगा। इंसाफ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसाफ करके दिखाया था। और आपके पास जब एक केस आया, एक मुकदमा आया और आपके सामने एक फैसला, एक केस आया, उसमें यह था कि एक अमीर घराने की एक औरत ने, फातिमा नाम की औरत ने चोरी कर ली थी। बनो मखसूमिया की औरत ने चोरी कर ली थी। और जब उसके बारे में खबर आई और अल्लाह के नबी के पास हजरत उसामा को भेजा गया और ये बताया गया कि कुछ ले दे करके मामला खत्म कर दिया जाए, इस औरत का हाथ न काटा जाए, क्योंकि हाथ काटा जाएगा तो पूरी खानदान की इज्जत खत्म हो जाएगी। हाथ न काटा जाए। आपने ऐलान किया, ऐ मक्का के लोगों, ऐ मदीना के लोगों, ऐ मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह के नबी ने कहा ये फातिमा, ये बनु मखसूमिया की औरत है। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, हाँ मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, तो मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट देता। ये नहीं सोचता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है, क्योंकि इंसाफ का जनाजा नहीं जाने दूंगा। आज हम अपनी अदालतों को देखो, अदालतों के अंदर जाओ, झूठे लोग केस में जीत जाया करते हैं, लेकिन सच्चे लोग जेलों के अंदर बने। जो सच्चे थे उनको इंसाफ न मिला। पैसे में जज बिका, पैसे में वकील बिका, पैसे में जज बिका, और जज ने फैसला सुनाया, मुजरिम के हक में सुना दिया। मेरे भाइयों, ये अदालत दुनिया की अदालत है। मेरे भाइयों, यहाँ पे जो इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला जज होगा, इंसाफ करने वाला इमाम होगा, इंसाफ करने वाला सरपंच होगा, इंसाफ करने वाला सरदार होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा। कल कयामत के अल्लाह ताला उसको साया अता करेगा। उसको कयामत के दिन मैदान महशर में उस जबरदस्त अज़ाब से अल्लाह ताला बचा लेगा। इंसाफ करने वाले बनो, इंसाफ करो अपनी जिंदगी में, इंसाफ करो मेरे भाइयों। इंसाफ नहीं करेगा, बेटा गलत किया है तो बेटा गलत किया तो इंसाफ करो। मेरा बेटा किया है तो उसको मारेंगे, सजा जो देनी चाहिए वो सजा दीजिए। आप किसी भी बेटी के साथ गलत काम कर लिया, बताइए, अगर आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ गलत काम किया है, हम तो अदालत से अपील करते इंसाफ करो। उसने 35 टुकड़े किए हैं, हम तो अदालत से अपील करते कि 35,000 टुकड़े करो आफ्ताब के, 35,000 टुकड़े। क्यों?
تاکہ کوئی بھی آدمی کسی بیٹی کے ساتھ ایسا کام نہ کرے، کسی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام نہ کرے۔ آج یہی سب معاملات چل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ انصاف قائم ہو جائے تو ہندوستان کے اندر یہ ریپسٹ والا معاملہ، یہ زنا والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے اندر زنا نہیں ہے، وجہ کیا معلوم ہے؟ اسی آن اسپورٹ کے اندر اس کو اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ اگر بادشاہ کے بیٹے نے زنا کیا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو چوراہے کے اوپر لانے کے بعد سارے لوگوں کے بیچ میں وہ لا کر کے اس کی گردن ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے اور تصور کیجئے، آج ہندوستان کے اندر ایسے قانون نافذ کرو تاکہ کسی بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ لیکن انصاف کہاں کیا جاتا ہے؟ انصاف کا آج تو جنازہ نکل چکا ہے۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ نوجوانوں سنیے، آپ اگر ہمیں اور آپ کو تو مرنا ہی مرنا ہے۔ آج جوان ہے نا، کل بوڑھے ہو جائیں گے۔ کل جو جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے، اور آج جو بوڑھے ہیں کل وہ قبر میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ تین مرحلہ ہم نے گزار لیا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد آدمی تھوڑی کوئی جوان ہوگا، بڑھاپے کے بعد قبر میں جائے گا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ جوانی 16 سال، 15 سال کے بعد جوانی شروع ہے، 16 سال، 13 14 سال کے بعد جوانی شروع ہے۔ یہ جوانی، یہ 30 سال تک آپ جوان ہیں، 35 سال تک آپ جوان ہیں، 40 سال تک آپ جوان ہیں۔ یہ 15 سے لے کر کے 40 سال کی زندگی کاٹنے والوں سنو، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ اس پیتی یہ 15 سے لے کر کے 40 سال تک زندگی گزارنے والوں سنو، تمہارا زیادہ امتحان ہے۔ آج بتاؤ، بڈھوں کے اوپر کوئی چکر نہیں چلتا، بڈھیوں کے اوپر چکر نہیں، آج جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر باقاعدہ یہ نظریں چلتی ہے۔ ہاں، ایک دوسرے سے باتیں، آج جوان اس قوم کے فتنہ، جوان لوگ اس فتنوں کے اندر میں ڈوبے ہوئے، شراب جوان پی رہا ہے، اور اسی طریقے سے جوانی زنا کر رہا ہے، جوانی جوا کھیل رہا ہے، جوان آدمی غلط کام کر رہا ہے۔ جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی، اس کو بھی کل قیامت کے اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس ذلت سے بچائے گا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ جس نے اپنی جوانی کنٹرول کر کے اور عزت کے ساتھ گزاری ہوئی ہوگی، غلط کام نہیں کیا ہوگا۔ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ شراب کے اڈوں میں کہاں گزر رہی؟ لڑکیوں کے چیٹنگ کرنے میں، بات کرنے میں لگا ہوا ہے، ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو ویڈیو کالنگ کر کے پورا جسم دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نو پرابلم۔ میرے بھائیوں، یہ جوانی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ زندگی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو جوان تھے، ہاں، یوسف علیہ السلام جوان تھے، بادشاہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، محل میں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس بادشاہ کی بیوی فدا ہو گئی، لو کر لی۔ یوسف علیہ السلام سندر ہیں، بادشاہ کے بیوی بھی سندر ہے، دونوں سندر کی نظر جب حضرت یوسف کے اوپر پڑی، اس بادشاہ کی بیوی کے پر نظر پڑی، بادشاہ کی بیوی کی نظر پڑی، یوسف جوان کے اوپر نظر پڑی۔ اب سوچنے لگا یہ تو میرا نوکر ہے، میرا غلام ہے، اس کے ساتھ جو چاہوں گا میں کر لوں گا۔ اس عورت نے 7 دروازوں کو بند کر دیا اور کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت یوسف جوان تھے اور ہینڈسم تھے، یوسف کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتی ہے، او یوسف تم تو میرے غلام ہو۔ کہا کہ ہاں میں آپ کا غلام ہوں۔ غلام کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں یوسف کہتے ہیں، غلام کو اپنے مالک کی بات ماننی چاہیے، مالک کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے، آج تمہیں ایک اطاعت کرنی ہوگی، میری بات ماننی ہوگی۔ کہا کون سی بات ماننی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کون سی بات ماننی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، آئی یوسف، آج تم کو میرے ساتھ انجوائے کرنا ہے، سیکس کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے، آج میرے ساتھ تمہیں موج مستی کرنا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 7 دروازوں کو میں نے بند کر دیے ہے۔
یوسف علیہ السلام جوان تھی، کر سکتے تھے، ہاں وہ مصر کی عورت تھی، بڑی خوبصورت اور بڑی سندر لڑکی تھی، بہت ہی زیادہ سندر تھی، بڑی بیوٹیفل تھی۔ حضرت یوسف بھی جوان تھے، یہ کام کر سکتے تھے، کیونکہ لڑکی خود زنا کی دعوت دے رہی ہے، خود غلط کام کرنے کے لیے بول رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج قرآن کریم کے اندر جب یہ واقعہ موجود ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظریں اوپر کی اور جواب میں کہا قال انی معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ کی پناہ عورت، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ کام کیسے کروں گا؟ تم میرے لیے جائز نہیں ہو، تم میری بیوی نہیں ہو، میرا تم سے نکاح نہیں ہوا ہے، میں تم سے یہ کام کیسے کروں گا؟ ارے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جانا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ وہ عورت کہتی کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یوسف کہتے کہ ہاں میرا اللہ جو آسمان میں ہوتے ہوئے، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس اللہ کے پاس جا کر کے تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے اے عورتی خاتون، میں تیرا نوکر تو ضرور ہوں، لیکن میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ جوان بھی غلط کام کر سکتے تھے۔ اور جوانوں سنو، تمہیں بہت سے زلیخا ملیں گی، تمہارے کالجوں کے اندر بہت ساری لڑکیاں ملیں گی، اور میری بہنوں تمہاری زندگی کے اندر بہت ہینڈسم لڑکے تمہیں ملیں گے، لیکن اسے کہہ دو انی اخاف اللہ۔ بخاری شریف کی اس واقعہ کو اٹھاؤ جس عورت کی چکر میں ایک آدمی بڑا دیوانہ تھا، پاگل تھا، اس کو پانے کے لیے بڑی کوشش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس عورت کو مجبوری پڑ گئی، اور اس عورت کو جب لڑکے نے پا لیا، عورت کو پا لیا، پیسے میں دے کر کے مجبوری تھی، اور عورت مان گئی، چلو ٹھیک ہے، لڑکی مان گئی، مجھے مجبوری، مجھے اتنا دینار درہم چاہیے، میں اپنے جسم تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب لڑکی اس لڑکے کے پاس آئی اور جب بند کمرہ کر دیا گیا، اور لڑکا جب غلط کام کرنے کی ارادے سے آگے بڑھا، لڑکی کے کپڑوں کو اتارنے کی کوشش کرنے لگا، لڑکی تھر تھر کانپنے لگتی ہے، تھر تھر لڑکی کانپنے لگتی ہے۔ لڑکا چیخ کر کے کہتا ہو میری محبوبہ، کیوں تم کانپ رہی ہو، کیوں تم اتنا زیادہ ڈر رہی ہو؟ یہ تو انجوائے کا ٹائم ہے، یہ تو مستی کا ٹائم ہے، تمہیں بھی مزہ ملے گا، ہمیں بھی مزہ ملے گا، تم کیوں اتنی زیادہ کانپ رہی ہو؟ چیخ کر کے کہتی ہے او لڑکے، میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا، اگر آج ہم نے یہ غلط کام کر لیا، یہ تو میرے شوہر کا حق ہے، اور اگر تم نے اس کے اندر کوئی غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ انی اخاف اللہ۔ یہ چیخ کر کے وہ کہتی ہے او لڑکے، قیامت کے دن سے ڈر جا، اللہ کے اس عذاب سے ڈر جا۔ آج تم انجوائے کر لو گے، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گی؟ یہ کہنا تھا۔ لڑکا بھی رک گیا، تھر تھر وہ بھی کانپنے لگا، اور اس دن سے اس نے بھی توبہ کر لیا۔ میری بہنوں، کبھی کبھی یہ کام کرنے سے پہلے کم سے کم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اس عورت کو آر دلایا اور ڈرایا، لیکن میرے بھائی عورت نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت کی اور کہا یوسف نکل، دروازے کی طرف بھاگ۔ حضرت یوسف بھاگنے لگے اور دروازہ کھلتا چلا گیا، کھلتا چلا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کر لی۔ تو جوانی میں، یہ جوانی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، غلط کاموں میں نہیں۔ آج چوراہوں پہ ہماری زندگی کٹ رہی ہے، عیاشی کرتے ہوئے کٹ رہی ہے، کسی کے ساتھ کہیں شراب پیتے ہوئے زندگی کاٹ رہے، اور یہ موبائل تو بہت بڑا نشہ بن چکا ہے۔ اس آج موبائل کے چکر میں آدمی بیوی کو بھول گیا ہے، ہاں، موبائل کے چکر میں شوہر کو بھول گیا ہے، موبائل کے چکر میں پڑھائی بھول چکا ہے۔ آج پڑھائی کہاں کر رہا ہے؟ موبائل میں لگا ہوا ہے، انسٹاگرام میں اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈال رہا ہے۔ اور مسلمان لڑکیاں، ایک سے ایک مسلم لڑکیاں، کبھی زندگی میں اس کی تصویر کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، آج مسلم لڑکیاں ایک سے ایک ڈانس کرتے ہوئے تصویریں ڈال رہی ہے، ویڈیو ڈال رہی ہے۔ آپ اس کے پاس یہ ٹائم بچا ہے جوانی میں،
जवानी में ये काम कर। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए आप और सोचिए हम और आप क्या कर रहे हैं और हमें और आपको क्या करना चाहिए। वरजुलन शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी। शुक्र मनाओ मुसलमानों, शुक्र मनाओ, अपनी जिंदगी का टाइम टेबल फिक्स करो कि हाँ पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करेंगे, सुबह 7 बजे पढ़ने के लिए ट्यूशन जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे। लेकिन सुबह होने से पहले एक फजर की वक्त जब मौज़िन पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तुम्हारी मस्जिदों की मिंबरों से और तुम्हारे मस्जिदों के माइकों से लाउड स्पीकर सी आवाज तेरे कानों से टकराती है। और सुबह में सोने वालों, ये सुबह ये नींद से बेहतर ये नमाज है। उठो नमाज पढ़ लो, क्योंकि ये नमाज जन्नत में पहुंचाने वाली चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था जो आदमी नमाज की हिफाजत करेगा वह मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। आपने फरमाया जो नमाज की हिफाजत करेगा क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला उसको नूर अता करेगा, उसको नजात दे देगा, उसको जन्नत की सर्टिफिकेट दे देगा। जो नमाज पढ़ेगा उसको जन्नत की गारंटी है। और जो नमाज नहीं पढ़ेगा वह मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुन यौमल क़ियामा व हुशिरा यौमल क़ियामा मा फ़िरऔन व क़ारून व हामान। सुनिए, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका क्या मामला होगा। कारून का नाम सुना है, अभी जमीन में धंसता चला जा रहा है। कब धंसा है? आज भी धंस रहा है। फिरौन का नाम सुना है, लाश पड़ी हुई है। फिरौन लाश पड़ी हुई है मिस्र के अंदर आज भी इबरत के तौर पर। जो नमाज नहीं पढ़ेगा फिरौन के साथ उठेगा वो, कारून के साथ उठेगा वो, यानी जो फिरौन के साथ उठेगा वो जन्नत में जाएगा। जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा वो कारून के साथ उठेगा, फिरौन के साथ उठेगा, शद्दाद के साथ उठेगा, उबई बिन खल्फ के साथ उठेगा। ऐसे ऐसे बदकार और ऐसे ऐसे मुजरिम और ऐसे ऐसे गुनहगार लोगों के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा मेरे भाइयों। और जो लड़कियां नमाज न पढ़ेगी वो भी इन्हीं गुनहगार लोगों के साथ उठाया जाएगा। इस वजह से जब आजान की आवाज तेरे कानों से टकराए तो ये जवानी ये जिंदगी तुम्हें मिली है एंजॉय करने के लिए नहीं। 12-12 1-1 2-2 बजे तक आदमी मोबाइल चलाते रहता है, बात करते रहता है और सोता फजर की नमाज की कोई फिक्र नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की बड़ी पाबंदी की और आपने फरमाया जो आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है वह बाल शैतान फी उज़ुनी, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है उसके कान में शैतान पेशाब कर देता है, उसका दिन बेकार गुजरता है, उसकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है। वो आदमी बेचैन की जिंदगी काटता है जो आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुसलमान कम से कम लाज रख लो। मुसलमान हो तो नमाज तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या ये हिंदू पढ़ेंगे, क्या ये गैर मुस्लिम पढ़ेंगे। नमाज तुम नहीं पढ़ोगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए पैदा किया है। खाओ पियो घूमो सारा काम करो, बिल्डिंगें बनाओ, बैंक बैलेंस जमा करो, गाड़ियां खरीदो, ये सब कुछ करो, लेकिन ऐ मेरे बंदो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो मुझे मत भूलो, मेरी इबादत करना, मेरी भक्ति करना ना भूलो, मेरी इबादत करते रहो, मुझे कभी भी याद करना ना भूलो। ये अल्लाह ताला चीख चीख करके कहता है वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बे। क़यामत के दिन मैदान महशर में लोगों को जो इस अज़ाब से बचेगा उनमें वो लोग होंगे जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, इबादत में गुजारी हुई होगी। अब अपने आप को चेक कर लें, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। शराब पीने वालों सोचो, जुआ खेलने वालों और मोबाइल में 24 घंटा मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों सोचो आपकी जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे कट रही है। आजकल तो बहुत सी लड़कियों को देख के खाली मेकअप करने में जिंदगी कटती है, मेकअप करने में, ये वाला पाउडर लगाएं, ये वाला लगाएं, ये कपड़ा पहने, ये इसी में जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी एक एक पल का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला को देना पड़ेगा।
ورجل شاب نشأ في عبادة ربی ورجل قلبه معلق في المساجد. جس کا دل مسجدوں میں لگاؤ، نماز میں لگاؤ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے گا. عزت اللہ تعالیٰ دے گا اور جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. جو اذان سن کر کے مسجدوں کی طرف جاتا ہو، دل مسجد میں لگا ہوا ہو، مسجد کے اندر دل لگا ہوا ہو. آج ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگا ہوا ہے. دل مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا تو آیا اور سوچنے لگا اثر کی نماز کے وقت میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا، نماز پڑھنے چلا جاؤں گا. اذان ہوگی تو سارا کام اذان سے پہلے اپنا نپٹا لے اور نماز پڑھنے جائے، اور پھر آئے پھر کام میں لگ جائے، پھر مغرب سے پہلے اپنا کام کر لے، پھر مغرب میں نماز چلا جائے. میرے بھائیو، رزق کا مالک جب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو روزی روٹی نہیں مل سکتی ہے. اللہ جس کو فقیر بنانا چاہے کوئی اس کو امیر نہیں بنا سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ امیر بنانا چاہے اس کو کوئی فقیر نہیں بن سکتا. جب یہ عقیدہ ہے تب نماز کیوں نہیں اپنی زندگی کے اندر نماز پڑھنے جائیں گے؟ ہماری دکان کون دیکھے گا؟ اور لوگوں، جب میں سعودی عربیہ کے اندر میں گیا اور مدینہ شریف کے اندر جب میں پہنچا اور مدینہ کی مارکیٹ میں فجر یہ مغرب کے وقت کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا اور سامان لے رہا تھا کہ اسی وقت اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آواز جیسے ہی آئی وہ دکاندار کہتا ہے، او میرے بھائی اب یہ سامان ہم تمہیں نہیں دے سکتے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ ابھی اذان تو ہوئی ہے، ابھی 10-15 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں باقی ہے، مجھے سامان دے دو، پیسہ لے لو. کہا کہ نہیں، اذان ہو چکی ہے، اب ہم اپنے سامان کو بیچ نہیں سکتے. چلیے آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد آئیے گا تب آپ کو سامان ملے گا. ایسے کتنے اچھے لوگ ہیں جو اذان سننے کے بعد اپنی دکانداری کو بند کر دیا کرتے. ہے کوئی ایسا؟ اذان سنے دکان بند نہیں، ابھی کوئی کاروبار نہیں، پھر کریں گے، اللہ روزی روٹی دے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. رات میں سوتا ہو تو الارم لگا کر کے سوتا ہو، فجر کی نماز پڑھنی ہے، کہیں سو گیا اور نیند کہیں نماز چلی گئی تو اللہ کے یہاں کیا جواب دینا پڑے گا؟ فجر کے وقت موبائل سوئچ آف کر کے بند کر کے سونے والوں، اور کہتے ہو ڈسٹرب مت کرنا. ہاں اذان ہوتی تو بڑا پرابلم ہونے لگتا ہے. اور لوگوں، مسجدوں سے دل لگاؤ، نماز سے دل لگاؤ، مسجدوں سے اپنا دل لگاؤ. یہ مسجدیں کل قیامت کے دن جواب دے گی. اللہ کی یا تیرے فیور میں بولے گی. یہ مسجد اللہ تعالیٰ گواہی قیامت کے اللہ تعالیٰ یہ مسجد کو بھی بولنے کی طاقت دے گا. یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی یہاں بولے گی. اس وجہ سے میرے بھائیوں، مسجدوں سے دل لگاؤ، مسجدوں سے دل لگاؤ. اپنے بیٹا کو بھیجو، بیٹوں کو مسجدوں میں بھیجو. اور عورتوں، آپ کے لیے بھی نماز ہے. ہاں سنو، صرف مردوں کے لیے نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو مرد عورت نیک عمل کرے دونوں کے لیے اجر عظیم ہے. ام حبیبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کلیا چک کی لڑکیوں سنو. ہاں ام حبیبہ اللہ کی نبی کی بیوی ہے، امہات المومنین ہے. حضرت ام حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے. اللہ کے نبی کی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جو 12 رکعت سنت ادا کرے، 12 رکعت سنت نماز پڑھے، 12 رکعت اگر دن بھر کے 12 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. 12 رکعت کوئی نماز پڑھے گا تو جنت میں جانا اس کا کنفرم ہے. حضرت ام حبیبہ کہتی ہے جب میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے میں نے سنی اور سننے کے بعد اس دن سے میں نے کبھی 12 رکعت کبھی بھی نہ چھوڑی. یہ فرض نماز تو میں پڑھتی تھی لیکن فجر کی نماز فرض نماز کے بعد 2 رکعت میں پڑھ لیتی. ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2
2 रकात और इशा के बाद 2 रकात, ये 12 रकात मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ी। यानी जब नमाज पढ़ने के मैं लायक हुआ करती थी उस वक्त मैंने नमाज कभी भी ये 12 रकात नहीं छोड़ा। क्यों? मुझे मालूम था अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई 12 रकात सुन्नत अदा करे तो वो जन्नत में पहुंच जाएगा, जन्नत में जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उम्मे हबीबा तुम भी बनो, उम्मे हबीबा का किरदार अपने यहाँ पैदा करो। फर्ज नमाज के साथ साथ 12 रकात नमाज पढ़ने वाली कौन है? ये उम्महातुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा है। जरा गौर करो, आज उम्महातुल मोमिनीन उम्मे हबीबा का ये हाल है और हमारी लड़कियों का ये हाल है, ये नमाज नहीं पढ़ती है। घर के अंदर बरकत कहां से आएगी? तुम अल्लाह का नाम अपने घर में नहीं लेती हो। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो, ऐसे लोगों को क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला इज्जत की कुर्सी अता करेगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला साया अता करेगा। 3 हो गया, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। चौथा आदमी वो जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए दुश्मनी करता है। अल्लाह के लिए मोहब्बत, मेरे भाइयों कलियाचक के लोगों, अगर मुझसे मोहब्बत है, हमको तो आप जानते नहीं हो और आपको मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, यूट्यूब के जरिए तो तुम जानते हो, ये मौलाना, ये मुखर्रिर है, ये मुफ्ती, ये खतीब है, ये तकरीर करने वाली में आप अल्लाह के लिए हमसे मोहब्बत करते हो, हम भी कलियाचक वालों से मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम में सुनने के लिए आते हैं। आपकी जिंदगी को हम जानते नहीं है, लेकिन हमें मोहब्बत है कि आप मुसलमान हैं, आप अल्लाह वाले हैं। मेरे भाइयों, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, कोई शराब पिए उससे दोस्ती न करे, जिना करे उससे दोस्ती न करे, जुआ खेले उससे दोस्ती न करे, अल्लाह की नफरमानी करे, शिर्क करे, बिदअत करे, ऐसे लोगों से ताल्लुकात न रखे। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो और अल्लाह के लिए नफरत करता हो तो ऐसे लोगों के लिए क़यामत के अल्लाह ताला साया देगा और उस सूरज की गर्मी से अल्लाह ताला बचाएगा। हमारी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, अपने अपने गिरबानों को चेक करो। और मेरी बहनों, आपकी दोस्ती के लड़कियों के साथ है क्या? ऐसी लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती है जो नमाज नहीं पढ़ती है? क्या ऐसी लड़की से दोस्ती है जो शराब पीने में लगी हुई है, जो ज़िनाकारी करने में लगी हुई है, जो टिकटॉक, जो इंस्टाग्राम के अंदर अपने शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करने में लगी है? क्या तुम्हारी दोस्ती ऐसी ज़िनाकार लड़कियों से है? अगर है तो ऐसी सहेलियां अपने यहाँ बंद करो, ऐसी सहेलियों को बायकॉट करो। दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए करो, नफरत करो, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए करो। ये चेहरा देख करके नहीं, बल्कि अगर चेहरा खराब है, गोरी नहीं है, खूबसूरत सुंदर नहीं है, लेकिन क्या हुआ तो अल्लाह वाली है, अल्लाह वाली से मोहब्बत करो, अल्लाह वाली से मोहब्बत करो और ऐसियों को अपना सहेलियां बनाओ। मेरे भाइयों, वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो, अल्लाह के लिए दुश्मनी करता हो, ऐसा भी क़यामत के दिन मैदान महशर में साया उसको भी अल्लाह ताला फरहम करेगा। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, वरजुलुन तलबतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 5वां आदमी वो होगा जिसको अल्लाह ताला उस डेंजर मंजर से बचाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। वो होगा जिसको दावत ज़िना दे, कोई आदमी बुलाए, लड़की को बुलाए, पैसा दे, 10,000 20,000 1-1 लाख रुपया दे, चलो मेरे साथ गलत काम करना, ये 1 लाख रुपया तुम्हें देंगे। या कोई लड़की बुलाए, चलो हमारे पास, लड़की बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी हो और मौका सब कुछ है, लेकिन ऐसे वक्त में कह नहीं, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, यही काम करना तो मेरी बीवी है, शादी नहीं हुई तो मैं अपने शादी करके मैं अपने बीवी के साथ ये काम करूंगा। और ये इस काम के अंदर भी अल्लाह ताला ने नेकी लिखा है। कोई आदमी अपने बीवी से मिलता है तो उसको सवाब मिलता है, लेकिन अगर बीवी के बजाय किसी और से मुलाकातें करता
کرتا ہے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے، بہت ہی بڑا ڈینجر عذاب اس کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر میں نے ایک پنجرے کو دیکھا، میں نے ایک صندوق کو دیکھا، اور صندوق کے اندر ایک لڑکا اور لڑکی کو بالکل ننگا، دونوں کو میں نے آگ کے اندر جلتا ہوا میں نے پایا، دونوں چیخ رہے چلا رہے ہیں، اور جہنم کے اندر بس چیختے چلے جا رہے ہیں، چلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی چیخ اور پکار کی وجہ سے جہنمی بھی پریشان ہے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ اس پنجرے کے اندر یہ لڑکا اور لڑکی بالکل ننگے بھی ننگے اور چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، یہ چیخے چلے جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا گیا یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، اپنے بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے غلط طریقے سے آپس میں ملا کرتے تھے، یہ زنا کار ہے جس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ سوچئے ذرا میرے بھائیو، کوئی بلائے غلط کام کے لیے بائیکاٹ کرو نہیں، آئیے مسلم، آئیے مومن، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کالج میں پڑھو پھر بھی ایمان زندہ ہونا چاہیے، اسکولوں میں پڑھو پھر بھی ایمان باقی رہنا چاہیے۔ چلو ہم عشق لڑائیں، چلو ہم محبت کریں، چلو ہم پیار کریں، چلو ہم پارکوں میں ملیں، کیا ایک مسلمان کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں کبھی نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ جب مومن مومن ہی نہیں ہے، جب کوئی آدمی یہ کام کرے گا تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں آپ ڈاکٹر بنو، اسکول کے اندر جاؤ، ہر جگہ جاؤ، لیکن میرے بھائیوں ان تمام بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاؤ گے، مرنا تو ہے، مرنے کے بعد تو زندہ ہونا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس زندگی کی تیاری کرو، اس زندگی کے بارے میں تیاری کرو جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی دعوت دے تمہیں اپنے طرف بلائے، بہت ہینڈسم لڑکا بلائے، نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب تک شادی نہیں ہم تم سے کچھ نہیں، نکاح نہیں، ہم تم سے بات تک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بات کرنا بھی نکاح سے پہلے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ سنیے آپ، نکاح سے پہلے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری والا کام ہو، ضروری کام ہو تو چلو بات کر، لیکن کام ختم بات ختم۔ مجبوری میں جائز ہے، لیکن آج دیکھیے مجبوری کچھ نہیں ہے، ٹائم ملا ہوا ہے، بات یہی سب چل رہا ہے۔ آپ کے یہاں پردے کی تھوڑی سی کمی ہے، ورنہ بہت سی اچھائیاں ہیں، اپنے یہاں پردہ لازم کرو، کر سکتی ہیں آپ۔ پورا کا پورا یہ مسلمان ایریا ہے، آپ اپنے یہاں نافذ کر سکتے ہیں۔ ہماری بچیاں اسکارف پہن کر کے جائیں گی، پردے میں جائیں گی، آپ باقاعدہ اس طریقے سے اپنے یہاں ماحول بنا سکتے ہیں۔ آپ نے کرناٹک کے واقعہ دیکھا، کرناٹک کا اس لڑکی نے باقاعدہ جس کو حجاب سے روکا گیا، اس نے چیخ کر کے کہا تھا نہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے حجاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور فلسطین کے اندر جب ایک لڑکی کی تصویر لی جانے لگی، جنگ چل رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، میڈیا والا تصویر لینے لگا، وہ لڑکی چیخ کر کے کہتی نہیں ابھی تصویر مت لو، میرے سر کے اندر دوپٹہ نہیں ہے، میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میرا بال ایسی آ جائے گا اور ویڈیو کے اندر تم ریکارڈ کر لو گے، دنیا والا ہمیں مسلمان کہے گا، اور مسلمان کا کوئی بال کسی لڑکی کا بال دیکھ لے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بعد میں تصویر لینا، پہلے مجھے دوپٹہ اوڑھ لے دو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی بہن بنو، مثالی عورت بنو، مثالی عورت اور مثالی مرد بنو۔ تمہارے پیچھے ایک سے ایک لڑکیاں ہیں، لیکن کہہ دو انی اخاف اللہ، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ 5 ہو گیا 6 ورجل تصدق بصدقۃ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل، ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرتا اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے راہ میں ایسے خرچ کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے۔ ابھی ٹھنڈی کا مہینہ ہے، ہاں بہت سے غریب لوگ دنیا میں، آپ کسی کلیا چک کے اندر بھی ہوں گے، آپ کمبل ہیں، سوٹر ہیں اور بھی چیزیں، آپ کسی غریب گھر کے اندر جا کر کے چپکے سے اس کو دے دے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ صدقہ والا کام چپکے چپکے کیا کرو، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔
میں ابھی بتا رہے تھے ہمارے اسار الدین سلفی صاحب، میں یہیں پہ ایک بہار نوادہ کے اندر ایک لڑکیوں کا میں نے ادارہ کھولا ہے، لڑکیوں کا زبردست طریقے سے کیمرہ CCTV کیمرہ اندر باہر سب جگہ ہے، اور ہر طریقے سے، اور غریب بچوں اور خاص کر کے جو بریلی طبقہ کی لڑکیاں ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور باقاعدہ کیونکہ لڑکیوں کے اندر اگر اسلام آیا تو گھر کے اندر اسلام رہے گا، لڑکیوں میں اسلام نہیں ہے تو گھر کے اندر بھی اسلام نہیں رہے گا۔ ایک لڑکی گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جیسے عالم سے محبت کرتے ہیں اور باقاعدہ پوچھتے مولانا اپنا فون پے نمبر بتائیے، ہم آپ کے ادارے میں یتیم بچوں کے لیے، ہم آپ کی بچیوں کے لیے ہم اتنا پیسہ دینا چاہتے ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے دے دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، رجل ایسا آدمی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلتا ہو، ایسے کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عزت کی کرسی عطا کرے گا۔ اور ایک لاسٹ آدمی، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور ایک ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں عزت کی کرسیاں عطا کرے گا اور جنت دے گا۔ جو آدمی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو، کون گنہگار نہیں ہے کلیاچک کے لوگوں بتاؤ، اور میری بہنوں تم بتاؤ، او لڑکیوں تم بولو کون گنہگار نہیں ہے؟ ہم سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہر رات کی تاریکی میں وضو بناؤ، نماز ادا کرو، اور اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، رو۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہو، جہنم کو یاد کرتا ہو، عذاب قبر کو یاد کرتا ہو، روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، روتا ہو، ایسے رونے والے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہو، اور شراب پینے والوں اللہ سے معافی مانگ لو، زنا کرنے والوں معافی مانگ لو، جوا کھیلنے والوں معافی مانگ لو، اپنے بیویوں کو مارنے والوں، اپنے بہنوں کو ستانے والوں، اپنے بھائیوں کو مارنے والوں، اپنے سماج کے اندر ظلم کرنے والوں، اللہ سے معافی مانگ لو۔ دنیا سے بچ سکتے ہو، دنیا کی عدالت سے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکتے ہو، اس وجہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو ساتواں آدمی وہ ہوگا جو اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے روتا ہو، ایسے کو اللہ تعالیٰ عزت اور جنت دے گا جو تنہائی میں روتا۔ یہ 7 لوگ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور حساب بھی دینا ہے، اور حساب بھی دینے کے ساتھ ساتھ اگر 7 طریقے کے لوگ ہوں گے تو اس کو عزت ملے گی، اور اگر 7 طریقے کے آپ نہیں ہیں تو اپنے آپ کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کل کا بھی پروگرام شاید کسی اگل بگل 4-5 کلومیٹر دور میں کہیں ہے، وہاں پہ ایک الگ موضوع پہ انشاءاللہ میرا خطاب ہوگا، الگ موضوع پہ میری تقریر ہوگی، اور وہاں پہ انشاءاللہ ایک شاندار میرا ایک وہاں پہ بھاشن تقریر ہوگا۔ اس وجہ سے اب یہ 2 گھنٹے 2-2.25 گھنٹے کی تقریر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب دعا کے بعد اب آپ اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 1 بجے سے ختم نہیں 2 گھنٹہ ہو گیا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، چھما کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے سماج کے اندر شراب پینے والے بہت سے لوگ، اللہ ان کو شراب سے اللہ بچا لے، شراب سے توبہ کرنے کے اللہ ان کو توفیق عطا فرما، شراب اپنے یہاں سے ختم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، شراب کو بائیکاٹ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شراب
انصاف سے بنا ہمارے بچوں کو اللہ تو دور کر دے، زنا کے اڈوں سے اللہ ہمارے بچوں کو بچا لے، زنا سے لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دنیا کے اندر جب تک تو ہمیں زندہ رکھ برائیوں سے بچاتے رہنا، نیکیاں کرواتے رہنا، اچھے اعمال کرواتے رہنا، برے اعمال سے بچاتے رہنا، اے اللہ جو بیمار اللہ تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما، اے اللہ جو جیلوں کے اندر بند ہیں، جو جیلوں کے اندر بے قصور وار ہیں، جو لوگ جیل کے اندر قصور بے قصور وار ہیں، اے اللہ ہندو ہو یا مسلم، اے اللہ اس کو بری عطا فرما، اس کو اللہ نجات عطا فرما، اے اللہ جو مر چکے اپنے اپنے قبر کے اندر مدفون ہیں، اے اللہ قبر کے اندر اللہ جنت کے نور سے نور کر دے، الہ العالمین جو صرف دنیا کے چکر میں لگے اللہ اسے آخرت کے فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے جہنم سے بچنے کی اپنے آپ میں اللہ کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ মোহাম্মদ সাহেব এলান করলেন আগামীকালকে ওনার জলসা মারুপুর শেরশাহী মারুপুরে ওনার জলসা আছে আগামীকালকে।